السلام علیکم ایوری ون، جب ملے ہم تم ایپیسوڈ 4 ریٹن بائی فسکارل نسا۔ بولو جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نور منہ بناتے بولی تھی۔ آ کر شرٹ چینج کرواؤ، میں اکیلے نہیں کر پا رہا۔ ماہر ایک ہاتھ سے بٹن کھولتا بولا تھا اور وہ واقعی ہی یہ نہیں کر پا رہا تھا۔ نور منہ بناتی آگے بڑھی تھی، پھر اس کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھا، پر جب نظر اس کے سینے پر پڑی تو فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، شاہان بھائی یا دارم بھائی کو بلا دیتی ہوں۔ بھابھی نے تمہیں میرا خیال رکھنے کے لیے بولا ہے۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بزی ہیں، اور کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ماہر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بولا تھا۔ نہیں، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ میں بس تمہاری مدد کر رہی ہوں، نور اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی بولی تھی۔ تو کرو پھر، کھڑی کیوں ہو؟ نور نے پھر ایک بار ہمت کر کے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، اور اب اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ماہر مسکراہٹ دباتا اب اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی انگلیوں کا لمس اپنے جسم پر محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم پہلے کبھی کسی لڑکے کے قریب نہیں گئی؟ جانے کیوں، لیکن ماہر نے دل میں پلتا سوال پوچھ لیا تھا۔ نور نے بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دوسری شرٹ دیں۔ ماہر نے بیڈ سے دوسری شرٹ اٹھا کر اسے پکڑائی تھی۔ ایک بازو تو اس نے اندازے سے پہنا لیا تھا، پر دوسرے کی باری ماہر کے درد سے کراہ نکل گئی تھی۔ کیا ہوا ماہر، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دے دی؟ نور روحانسی ہوتی بولی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ماہر اسے پریشان ہوتا دیکھ خود اس سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے نور نے شرٹ پہنا ہی دی تھی۔ میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، پھر میڈیسن کھا کر سو جانا، کل ہمیں لمبا سفر کرنا ہے۔ کیا تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو؟ تیرا نے کہا ہے میں ان کے ساتھ ہی چلوں گی، ان کے جہیز میں۔ اس کی بات سن کر ماہر نے بامشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ ویسے یہ آج تک کا سب سے بیسٹ جہیز ہوگا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، تم جاؤ، کھانا لاؤ۔ نور سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ شاہان، پتہ چلا ان سب کے پیچھے کون ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ تم نے دانشہ سے نہیں پوچھا؟ نہیں، میں جانتا ہوں وہ نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہاں دارم، لیکن تو اب اس کا شوہر ہے، تجھے تو بتا سکتی ہے۔ ہاں ضرور بتاتی، اگر وہ عام لڑکیوں جیسی ہوتی، لیکن اس نے تو پتہ نہیں کون سا کچھوے والا کھول خود پر چڑھا رکھا ہے، جو اترتا ہی نہیں ہے۔ خیر، یہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ کل کی سب کی ٹکٹس بک ہو گئیں؟ ہاں ہو گئی ہیں۔ اور ماہر کیسا ہے؟ خدمتیں کروا رہا ہے بیچاری نور سے، کبھی پانی مانگتا ہے، کبھی جوس تو کبھی چائے۔ شاہان ہنستا ہوا بولا تھا۔ میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی۔ نہیں، تو جا، تیری ڈون بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ شاہان اسے روکتا بولا تھا۔ اب اس کو کیا بتاؤں کہ اس نے کمرے میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ دارم دل میں بڑبڑاتا حیام کی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہاں قاسم، میں نے تمہیں تصویر بھیج دی ہے دبئی کے ڈون کی، اور ہمارا اگلا شکار اب یہی ہے۔ اوہ، تو آخر کار دانش خان بل سے باہر نکل ہی آیا۔ اچھا ہے، تم ہر وقت اس پر نظر رکھنا، وہ بہت شاطر ہے۔ اتنا عرصہ اس نے بغیر سامنے آئے دبئی کو چلایا ہے۔ قاسم ماہر کی تصویر دیکھتا بولا تھا۔ کیا آگے کوئی مائرہ دورانی سے بچا ہے جو یہ بچ جائے گا؟ مائرہ ہنستے ہوئے کال کاٹ گئی تھی۔ ہیلو مرتضیٰ، میں کل ملیشیا چلی جاؤں گی۔ نور بھی ساتھ ہی جائے گی، پیچھے تمہیں ہی سارا خیال رکھنا ہے، اور سیکیورٹی ڈبل کر دو، دانشہ مرتضیٰ کو تنبیہ کرتی بولی تھی۔ لیکن کیا ہم قاسم دورانی کو جواب نہیں دیں گے؟ باس، نہیں، اسے لگنے دو کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، اس لیے ہم چپ کر گئے ہیں۔ ہم صحیح وقت کا انتظار کریں گے۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں؟ شادی کے بعد عورت کا گھر اس کے شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے فرائض چھوڑ دوں گی، میں دونوں جگہ کام کرتی رہوں گی۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کسی مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ اگر انہیں ہمیں زیادہ نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ لیبر سے بھری فیکٹری میں آگ لگاتے، نہ کہ خالی فیکٹری میں۔ تم اس مقصد کا پتہ لگواؤ مرتضیٰ، اور قاسم کے سارے اڈوں میں اپنے لوگ شامل کرو۔ ہم وقت آنے پر ہر طرف سے وار کریں گے، اوکے؟ ٹھیک ہے باس۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ حیام دانشہ کے کمرے کا دروازہ کھولتی بولی تھی۔ کچھ نہیں بچہ، آ جاؤ۔ کیا بابا بھی آ جائیں؟ دارم فوراً پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ دانشہ نے بس مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں آپ کے ساتھ کارٹون دیکھنے آ گئی۔ اوکے، آپ بیڈ پر بیٹھو، میں کارٹون لگاتی ہوں۔ اور کھانا کھایا آپ نے؟ دانشہ حیام کو پیار کرتی بولی تھی۔
سوہا آنٹی نے کھلا دیا تھا لیکن میں نے نہیں کھایا، دارم فوراً سے بولا تھا اور جا کر حیام کے دوسری طرف بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ دانشہ ٹی وی آن کرتی باہر نکل گئی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو اب وہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ آ کر کھا لیں۔ لیکن کھایا تو تم نے بھی نہیں ہے، دارم صوفے پر بیٹھتا بولا تھا۔ حیام تو ٹی وی لگتے ہی سو گئی تھی۔ اوکے، میں بھی کھا لیتی ہوں۔ دانشہ دارم کا کھانا سیٹ کرتی خود سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ دونوں پرسکون سے کھانا کھا رہے تھے۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا، بچے؟ درگزئی صاحب پیار سے دانشہ کو دیکھتے بولے تھے۔ ایسے بول کر مجھے شرمندہ مت کریں بابا، دانشہ سر جھکاتی بولی تھی۔ وہ جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر۔ اپنا بہت خیال رکھنا، کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا۔ جی بابا۔ بائے انکل۔ نور بھی آگے ہوتی ان کے گلے لگی تھی۔ بائے بیٹے، اپنا اور دانی کا بہت خیال رکھنا۔ یہ کیا قاسم، وہ تو ملیشیا جا رہا ہے۔ مائرہ قاسم کو کال کرتی بولی تھی۔ ہاں تو تم یہاں کیا کر رہی ہو بے وقوف عورت؟ اس کے پیچھے جاؤ، اس پر سائے کی طرح نظر رکھو۔ ویسے بھی پتہ چلا ہے کہ آج کل اس کے ملیشیا کے ڈون کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ان دونوں کا اگلا ٹارگٹ پاکستان پر قبضہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی نیکسٹ فلائٹ سے ملیشیا چلی جاتی ہوں۔ ویلکم ٹو آور ورلڈ بھابھی۔ پیلس پہنچنے پر سب نے یک زبان ہو کر دانشہ کا ویلکم کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر کے خم سے سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ چلے میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے کر چلوں۔ سوہا دانشہ کو لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ماہر، تم نور کو اس کا کمرہ دکھا دو، دارم کہتا اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ شاہان بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ ماہر صرف دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ آخر یہ لڑکیوں والے کام اسے ہی کیوں بولے جاتے تھے؟ چلے محترمہ، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تمہارا منہ دیکھنے کا مجھے شوق بھی نہیں ہے۔ تم چلو گے تو میں چلوں گی نا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، یہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ تم بھی زبان سنبھال کر بات کرو لیچڑ، جتنا گھر یہ تمہارے بھائی کا ہے اتنا ہی میری دیدہ کا ہے۔ اب نور بھی تڑک کر بولی تھی۔ مجھے دارم سر نے بھیجا ہے میڈم، آئے آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں، ایک میڈ پاس آتی بولی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا گوری بلی۔ ماہر اس کی آنکھوں اور رنگت پر چوٹ کرتا بولا تھا۔ دیکھ لینا، آیا بڑا لیچڑ کہیں کا۔ لیچڑ مت بولو مجھے، ماہر اسے جاتا دیکھ چیخا تھا۔ پتہ چل گیا ہے باس، بھابھی کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ شاہان چیئر پر بیٹھتا بولا تھا۔ وہ قاسم درانی ہے۔ لیکن وہ تو پاکستان میں ہوتا ہے نا؟ ہاں، لیکن وہ دبئی میں لڑکیاں سپلائی کرنا چاہتا ہے اور دانشہ بھابھی ایسا نہیں ہونے دے رہی۔ میں اپنے لیے تو سب برداشت کر گیا شاہان، لیکن اگر اس شخص کی وجہ سے میرے گھر کے کسی بھی فرد کو کچھ ہوا تو میں اس کو جہنم واصل کر دوں گا، دارم خون اشام نظروں سے بولا تھا۔ قاسم درانی سے تو بہت سے حساب نکلتے تھے دارم جبریل کے۔ دانشہ نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا، وہ ایک عالی شان کمرہ تھا، بے حد خوبصورت، شاہانہ طرز کا۔ کیا آپ کو کمرہ پسند آیا؟ سوہا مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ بہت پیارا ہے۔ کیا میں آپ کا سامان ان پیک کر دوں؟ نہیں، میں کر لوں گی۔ تم بھی تو تھک گئی ہو نا، اتنی لمبی فلائٹ لے کر آئے ہیں، آرام کرو تم۔ دانشہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب روب تھا جو اگلے بندے کو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ایک مشکل لڑکی تھی، سوہا نے دل میں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ چلو حیام، آنٹی کے ساتھ؟ نہیں، مجھے ماما کے پاس ہی رہنا ہے۔ رہنے دو سوہا، میں دیکھ لوں گی، لیکن وہ آپ کو تنگ کرے گی۔ نہیں، میرا بچہ بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کرے گا، دانشہ حیام کو گود میں اٹھاتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، سوہا مسکرا کر انہیں دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فائنلی ہماری بیوی کو اپنے کمرے میں آنے کی یاد آ ہی گئی، شاہان سوہا کو پیچھے سے ہگ کرتا بولا تھا۔ ایسا ہی ہے، لیکن کیا آپ کا یہ میرے ساتھ گھڑی گھڑی چپکنا ضروری ہوتا ہے؟ سوہا اپنا آپ چھڑواتی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈارلنگ، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میں بہت شرافت سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں، لیکن آپ تو دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہیں۔ کون سا حق؟ سوہا سراسر تنگ کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ وہی جو شوہر کا بیوی پر ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کس حق کی بات کر رہے ہیں۔ سوہا کپڑے نکالتی کبڈ بند کرتی بولی تھی۔ رکو ذرا، ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑتا، وہ بھاگ کر بیڈ کے دوسری جانب چلی گئی تھی۔ شاہان، میں کہہ رہی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، میں بھائی کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، بتا دو، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کا دوست کتنا شریف ہے، ابھی تک اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا۔
وہ فوراً بیڈ پر چڑھتا اسے پکڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کچھ سوہا سمجھتی شاہان اسے بیڈ پر گراتا اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ کہاں بھاگو گی؟ مجھے نہانا ہے شاہان، سوہا نظریں چراتی بولی تھی۔ ہاں تو پہلے شوہر کو اس کا حق دے دو تاکہ تم کسی وجہ سے نہا سکو۔ شاہان کی اتنی بے شرمی پہ سوہا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تم اتنی سرخ پڑنے لگی ہو۔ شاہان ہٹیں، سوہا روحانسی ہوتی بولی تھی، اور اگر نہ ہٹوں تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ سوہا آئی ریئلی لو یو، شاہان اسے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں چاہتا تھا۔ سوہا جلدی سے اٹھتی واش روم میں بند ہوئی تھی، لیکن اب وہ شاہان سے شرمندہ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور چاہ کر بھی اسے اس کا حق نہیں دے پا رہی تھی۔ دارم کمرے میں داخل ہوا تو دانشہ صوفے پر بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کام میں غرق تھی۔ حیام بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے حیام کو اس کے کمرے میں نہیں سلایا؟ نہیں، وہ یہیں سونا چاہتی تھی، دانشہ جواب دیتی پھر سے لیپ ٹاپ دیکھنے لگی تھی۔ اوکے، میں اسے روم میں لٹا کر آتا ہوں، رہنے دیں اور آپ اپنا بوریا بستر اٹھا کر جائیں اس کمرے سے۔ کیا مطلب؟ دارم کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے کہا اپنا سامان پیک کریں دارم صاحب اور میرے کمرے سے چلے جائیں۔ دانشہ اب لیپ ٹاپ رکھتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ رشتہ لائے اور پتہ نہیں میرے بابا پر کون سا جادو ٹونا کیا جو انہوں نے میری شادی آپ سے کروا کر دم لیا ہے۔ میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ ایک کمرے میں، اور یہی آپ کی سزا ہے۔ دانشہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ دانشہ میری بات سنو، مجھے سچ میں تم سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا اور جنون کی حد تک ہو گیا تھا، تو پھر میں کیسے نہ تم سے نکاح کرتا۔ دارم اسے بازوؤں سے تھامتا بولا تھا، ہاتھ ہٹائیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ دانشہ اسے بازو سے تھامتی دروازے کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو یار؟ میں ڈون ہوں، اس گھر میں میری عزت ہے۔ اچھا لگوں گا بیوی کے بغیر رہتا، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے کمرے سے نکالا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ یہ مجھ سے شادی سے پہلے سوچنا تھا، آئے بڑے ڈون کہیں کے۔ دانشہ نے اسے دروازے سے باہر کر کے ہاتھ جھاڑے تھے۔ دیکھو میری جان، میری پیاری بیوی۔ دارم کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ دانشہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی۔ آہ کاش یہ جتنی پیاری ہے اتنی پیاری حرکتیں بھی کر لیتی، دارم ٹھنڈی آہ بھرتا بولا تھا۔ چل دارم، غائب ہو جا یہاں سے، اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا نا تو تیری عزت کا فلودہ ہو جانا ہے۔ سب لوگ اس وقت بریک فاسٹ پر موجود تھے۔ دارم بار بار اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ بھائی، رات کو میں نے دیکھا آپ اسٹڈی روم میں ہی چیئر پر سو رہے تھے، ماہر کی زبان کہاں رک سکتی تھی؟ دارم نے نظر اٹھا کر دانشہ کو دیکھا، دو حیام کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ ہاں بس کام کرتے آنکھ لگ گئی تھی، دارم نے گھور کر ماہر کو جواب دیا تھا۔ اچھا، مجھے لگا بھابھی نے آپ کو کمرے سے نکال دیا ہے، ماہر ہنسی چھپاتا بولا تھا۔ باقیوں کے تاثرات بھی کچھ ایسے تھے، سب کو ہی پتہ چل گیا تھا۔ دارم نے شکوہ کنہ نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا جو ایسے دنیا و مافیا سے بیگانہ بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اس دنیا سے۔ باس، کیا میں شاپنگ پر چلی جاؤں؟ نور ناشتے سے انصاف کرتی بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلوں گی اور سوہا بھی چلے گی۔ دانشہ ایک نظر سوہا کو دیکھتی بولی تھی، وہ اسے پریشان لگ رہی تھی۔ ماہر تم لوگوں کو لے جائے گا، اس کی ضرورت نہیں، بس کارز کافی ہیں، دانشہ دارم کو کہتی ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ لیٹس گو گرلز۔ سوہا اور نور بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ شاہان اور ماہر تو دارم کا منہ دیکھ چھپڑ پھاڑ کہکا لگا گئے تھے۔ کس نے کہا تھا اپنے سے ڈاڈی بیوی لے کر آئیں؟ ماہر کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ یہاں سچویشن زیادہ خراب ہے، وہ ڈاڈی ہونے کے ساتھ ساتھ من پسند بھی ہے ڈون صاحب کی۔ شاہان نے بھی لقمہ دیا تھا۔ دارم نے ان دونوں پر ایک سرد نگاہ ڈالی تھی۔ تم دونوں بے غیرتوں کے آج ہی اکاؤنٹ سیل کرواتا ہوں، دارم کہتا ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ بھائی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اب وہ دونوں پیچھے پیچھے تھے اور دارم صاحب آگے آگے۔ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو سوہا، دانشہ سوہا اور نور کے ساتھ مال میں داخل ہوتی بولی تھی۔ اس نے مہرون رنگ کی لمبی قمیض اور ساتھ ہم رنگ چوڑی پجامہ پہن رکھا تھا، نیچے ہائی ہیلز۔ وہ آگے ہی دراز قد تھی اور ہائی ہیلز میں اور بھی لگ رہی تھی۔ اس کے مقابلے نور نے بیگی جینز کے ساتھ بیگی شرٹ اور جوگر پہن رکھے تھے۔
سوہا نے بلیک کیپری شرٹ پہن رکھی تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، سوہا گھبرا کر بولی تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ مت بولو۔ اب وہ لوگ ایک کپڑوں کی بوتیک میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ تھوڑی سی آکورڈ بات ہے دانی بھابھی، سوہا اس کے کان کے قریب جھکتی بولی تھی۔ وہ واقعی کسی سے شیئر کر کے اپنے مسئلے کا حل چاہتی تھی۔ تم ان سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو، کیونکہ اس ہارٹ لیس وومن نے کوئی ایکسپریشن تو دینے ہوتے نہیں، تو تم آکورڈ فیل نہیں کرو گی۔ نور ہنستی ہوئی بولی تھی۔ دانشہ نے نور کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ اب بول بھی دو لڑکی۔ دانشہ نور کی خریدی گئی شاپنگ کی پیمنٹ کرتی بولی تھی۔ شاہان مجھ سے اپنا حق چاہتے ہیں اور میں دے نہیں پا رہی، سوہا ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ کس طرح کا حق؟ نور قریب ہوتی تجسس سے بولی تھی، جس پر دانشہ نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی تھی۔ دیکھو جو ہوا سب بھول جاؤ سوہا، شاہان ایک اچھا لڑکا ہے۔ سوہا نے جھٹکا کھا کر دانشہ کو دیکھا تھا۔ تو کیا وہ جانتی تھی؟ حیران مت ہو، میں جب کسی کے ساتھ کام کرتی ہوں تو اس کا حسب و نسب پہلے سے جانتی ہوں۔ سوہا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ نور نے بھی تسلی دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن سوہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ دونوں اسے ایک تنہا گوشے میں لے آئی تھی۔ ویسے بھی دن کا ٹائم تھا، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ گارڈز مال سے باہر ہی تھے، کیونکہ ان کے ساتھ دانشہ، دارم، جبریل تھی۔ اس کے ہوتے کوئی ان کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ دانشہ نے سوہا کو گلے سے لگایا تھا اور نور اس کے لیے پانی لینے چلی گئی تھی۔ اٹس اوکے سوہا، آج جتنا رونا چاہتی ہو رو لو۔ آج کے بعد میں تمہیں اس بیکار وجہ پر روتے نہ دیکھوں۔ لیکن میں وہ سب نہیں بھول پاتی، مجھے ان درندوں کا لمس نہیں بھولتا۔ اگر شاہان میرے قریب آئیں گے تو مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا لباس ہے، اس نے تمہیں سب جانتے ہوئے قبول کیا ہے سوہا، اور مجھے شاہان ایسا نہیں لگا۔ ہاں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ دیکھو ڈرو مت، تم اس کے نکاح میں ہو، پھر بھی وہ تمہاری رضامندی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس پر اور خود پر ظلم کرنا بند کرو۔ تم صرف خوشیاں ڈیزرو کرتی ہو جو تمہیں شاہان دے گا۔ اب میں تمہیں روتا نہ دیکھوں۔ چلو شاباش، فریش ہو جاؤ، پھر ہم تمہارے لیے کچھ اچھا سا لیں گے، ٹھیک ہے؟ جو سمجھایا ہے وہی کرنا۔ دانشہ پیلس میں داخل ہوتی سوہا کا چہرہ تھپکتی بولی تھی۔ تھینکس دیدا۔ سوہا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ دانشہ نے ہی اسے بولا تھا کہ وہ اسے بھابھی کی جگہ نور کی طرح دیدا بولے۔ چلو سوہا، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ نور اس کا ہاتھ تھامتی اس کے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ دانشہ کمرے میں داخل ہوئی تو دارم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی گردن دبانے میں مصروف تھا۔ حیام کہاں ہے؟ وہ باہر گئی ہے، شاہان اور ماہر کے ساتھ۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ دانشہ نے قریب آتے پوچھا تھا۔ تمہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوگا نا مجھے اس حالت میں دیکھ کر؟ نہیں بھائی، مجھے کیوں مزہ آنے لگا؟ ویسے بھی آپ کی عمر ہو گئی ہے، ایسی دردیں نکلنا تو معمولی سی بات ہے۔ وہ طنز کرتی دارم کو سر تا پیر تک آگ لگا گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ تو کیا آپ 36 میں خود کو لڑکے سمجھ رہے ہیں؟ دانشہ الماری سے آئل نکالتی واپس پلٹی تھی۔ میں ان لڑکوں سے بھی بہتر ہوں۔ نہیں یقین تو آؤ ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ رہنے دیں، ایویں ہسپتال لے جانے کی نوبت نہ آ جائے۔ شرٹ اتاریں۔ کیوں؟ دارم کالر سیٹ کرتا تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ یہ وائٹ ہے نا، آئل نہ لگ جائے۔ دارم نے حیران ہوتے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ درد ہے نا، مساج کر دیتی ہوں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ دارم صاحب ناراض ہو گئے تھے، اس لیے ناراضگی جتانی ضروری تھی۔ کیا بچوں کی طرح نخرے دکھا رہے ہیں؟ دانشہ بیڈ پر بیٹھتی دارم کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ دارم تو اس کی جرت پر اسے حق تک سا دیکھ رہا تھا۔ دانشہ نے شرٹ اتارتے اس کے مسکولر جسم کو دیکھا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سانسوں کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ حال دارم کا بھی یہی تھا۔ اس کی نظریں دانشہ کے بھرے بھرے ہونٹوں پر جم گئی تھیں۔ ایسے احساسات تو اس کے رمشا کے لیے بھی کبھی بھی نہیں تھے۔ تم خوبصورت ہو بیوی، دارم اپنا انگوٹھا دانشہ کے لبوں پر رکھتا بولا تھا۔ دانشہ فوراً سے اٹھتی اس کی بیگ پر آئی تھی۔ وہ یہاں دارم کو ستانے کی نیت سے بیٹھی تھی اور اب اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ چاہے جتنی بڑی ڈون سہی، تھی تو لڑکی ہی نا۔ دارم کا بھی سحر انگیز فسو ٹوٹا تھا۔
دانشہ نے ہاتھ پر آئل لیتے اس کی نیک کی مساج شروع کر دی تھی۔ دارم نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ صرف اس کا نرم لمس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جس کو ہم پیار کرتے ہیں اس کو پا لینا بھی کتنا سکون بخش احساس ہوتا ہے نا، یہ دارم جبریل کو اب پتہ چلا تھا۔ میں ملیشیا پہنچ گئی ہوں اور مسلسل دانش خان پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ بہت ہی ٹھڑکی قسم کا آدمی ہے قاسم، اسے پھنسانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کچھ بھی کرو، اس کو اپنے چنگل میں پھنساؤ مائرہ، ایک بار یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے پھر اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اس کے بعد دبئی بھی میرا ہے۔ قاسم خباثت سے بھرپور قہقہ لگاتا بولا تھا۔ مائرہ نے فون بند کرتے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ دانش خان کو تو وہ بھی پھنسانا چاہتی تھی اب، لیکن قاسم کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے، اور یہی اس کی تباہی بھی لانے والا تھا۔ مائرہ 27 برس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا بھائی قاسم خود کو پاکستان کا ڈان کہتا تھا، لیکن پاکستان کے چند ہی حصوں تک اس کی رسائی تھی، اور وہ بھی اس نے مائرہ کی مدد سے حاصل کی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتا اور اسے ان گنڈوں کو پھنسانے کا کہتا جو اپنی گینگ کے لیڈر ہوتے، اور پھر انہیں مار دیتا اور ان کی جگہ پر قبضہ جما لیتا، اور مائرہ کو بھی اب ان سب میں مزہ آنے لگ گیا تھا۔ لیکن ماہر جبریل جو اس کی نظر میں دانش خان تھا، اس پر وہ اپنا دل ہارتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا بڑا شکار ہونے والا تھا، اور دانش خان سے شادی کر کے وہ دبئی پر راج کرے گی یہ اس کا خواب بن گیا تھا۔ لیکن نہ تو ماہر دانش تھا اور نہ ہی دبئی کا ڈان۔ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ دارم دنیشا کا ہاتھ پکڑتا بولا تھا، جو آہستہ آہستہ اس کی گردن پر چل رہا تھا۔ نہیں، بالکل پسند نہیں کرتی، جواب فوراً آیا تھا، لیکن ہنسی دباتے ہوئے۔ دارم کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا یہ سن کر۔ اسے جو بھی لڑکی دیکھتی تھی اسے پسند کیے بغیر نہیں رہ پاتی تھی، اور یہاں اس کی بیوی ہی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور کیوں پسند نہیں کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دارم شدید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بہت سی وجہ ہیں۔ دانشہ اپنا ہاتھ چھڑواتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دارم نے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر دانشہ نے بامشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ اور یہ وجہ بھی بتانا پسند کریں گی آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، جو کہ میں بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دانشہ نزاکت سے بال پیچھے جھٹکتی بولی تھی۔ دارم تو اس کی اس ادا پر دیوانوں کی طرح اسے دیکھنے لگا تھا۔ اور دوسری وجہ؟ دارم بامشکل سنجیدہ ہوتا بولا تھا، ورنہ دل تو سامنے والی کی قربت کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ دوسری وجہ کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ دانشہ محض اسے چھیڑ رہی تھی، ورنہ وہ تو اپنے سامنے بیٹھے بھرپور مرد پر اسی دن دل ہار گئی تھی جب وہ اس کی پکچرز بنا رہا تھا۔ میں شادی شدہ تھا، اب تو نہیں ہوں نا؟ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں۔ اور تیسری وجہ؟ دانشہ صوفے سے اٹھتی دھیرے دھیرے دارم کے قریب آئی تھی، اور پھر جھک کر اس کے کان میں جو بولی تھی وہ دارم جبریل کو فی الحال پتھر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے ایسے ہی پتھر بنا چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ دارم جب ہوش میں آیا تو دانشہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آتا یہ بے وقوف لڑکی دبئی کی ڈان کیسے بن گئی۔ ایک بار تم میری پناہوں میں آؤ، تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔ دارم کا تو صدمہ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا۔ وہ اسے کہہ گئی تھی کہ وہ کنوارا نہیں ہے، اس لیے وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی۔ ہاں، کیا مرد کے بھی اس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ پنجابی کہندے نے مرد ناتا توتا کوڑا ہوندا ہے۔ آئی بڑی دارم جبریل کنوارا نہیں ہے۔ دارم بڑبڑاتا اسٹڈی روم میں بند ہو گیا تھا۔ باس، دارم جبریل نے شادی کر لی ہے، تو آخر کار اس نے اپنی ایک اور کمزوری بڑھا لی ہے۔ سمیر جوزف خباثت سے قہقہ لگاتا ہنسا تھا۔ اس پر نظر رکھو، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ یقیناً وہ دبئی والے قصے کے بعد مزید الرٹ ہو گیا ہوگا۔ اس کی اتنی کمزوریاں ہیں اور ہم لوگ چاہ کر بھی آج تک اس پر حملہ نہیں کر سکے۔ وہ بہت گھاک آدمی ہے، آپ فکر مت کریں باس۔ مارس کہتا فون بند کر گیا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو مارس کو بھی پریشان کر رہی تھی، لیکن اس نے سمیر سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ تھا اس کی نئی مالکی کا نڈر پن جو اسے عام لڑکیوں سے جدا بناتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ مائرہ نزاکت سے بال جھٹکتی بولی تھی۔ ساری جگہ آپ کی ہے محترمہ، جہاں مرضی بیٹھیں۔ ماہر دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتا بولا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور ماہر اپنے معمول کے مطابق کلبز کی خاک چھان رہا تھا۔ آپ یہاں کی نہیں لگتی، ماہر مائرہ کے تھوڑا قریب ہوتا بولا تھا۔ آخر اسے آج رات کا شکار جو مل گیا تھا۔ نہیں، میں پاکستان سے ہوں، بس چھٹیاں گزارنے ملیشیا آئی ہوں۔ اور آپ؟
مائرہ نامحسوس انداز میں تھوڑا اور ماہر کے قریب ہوئی تھی۔ اور اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ ماہر کو تو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑنی تھی، لڑکی خود پٹنے کے لیے تیار تھی۔ میرا یہ ہوم ٹاؤن ہے، میں ملیشیا سے ہی ہوں۔ مائرہ کو حیرانگی ہوئی تھی، وہ تو دبئی سے تھا۔ پھر اس نے یہ سوچ دماغ سے جھٹک دی، شاید وہ اپنی پہچان چھپانا چاہ رہا ہو۔ آپ کا خوبصورت نام کیا ہے؟ محترمہ مائرہ درانی۔ اور آپ کا؟ میں ماہر جبریل۔ جیسا قاسم نے بتایا تھا یہ تو بالکل ویسا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ ماہر اس کے سامنے چٹکی بجاتا بولا تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، یہاں بہت شور ہے، کیا ہم کہیں اور چلیں؟ مائرہ اس کے کان کے قریب جھکتی بولی تھی۔ جو بھی تھا اسے جلد از جلد اسے پھنسانا تھا۔ ہاں ضرور۔ وہ لوگ کلب میں موجود ایک نجی کمرے کی طرف بھڑک گئے تھے۔ نور کو کورین ڈرامہ دیکھتے دیکھتے شدید کریونگ ہونے لگی تھی۔ کیا خیال ہے نور؟ کیوں نہ آج اس لیچر سے اپنا کام کرواؤں؟ نور کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا تھا جس پر وہ بغیر وقت ضائع کیے عمل درآمد کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہر مائرہ کے لبوں پر جھکتا، فون کی آواز پر شدید بدمزہ ہوا تھا۔ 1 منٹ، ماہر کہتا فون کان سے لگا گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں کال کر رہی ہو؟ ماہر مائرہ کا لحاظ کرتا دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تکلیف میں تمہیں کال کروں گی؟ تو کیا آئی لو یو کہنے کے لیے کیا تھا؟ نور اس کے بے باک جملے پر کڑ کر رہ گئی تھی۔ شرم الگ سے آئی تھی۔ اب بول بھی لو لڑکی۔ ماہر کو شدید غصہ آ رہا تھا اس پر۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے لارج پیزا لے کر آؤ تم۔ اس کی بات پر ماہر کو ہارٹ اٹیک آتا آتا رہ گیا تھا۔ تم کیا پاگل ہو یا کوئی سستا نشہ کر کے بیٹھی ہو؟ آرڈر تو مجھے ایسے دے رہی ہو جیسے میری بیوی ہو۔ اللہ نہ کرے تم جیسے ٹھرکی اور منحوس انسان کی بیوی بنوں میں۔ ہاں البتہ میرے پاس تمہاری کچھ تصویریں ہیں، میں نے تمہیں بھیجی ہیں، دیکھ لو۔ ماہر نے کان سے فون ہٹا کر واٹس ایپ چیک کیا تھا جہاں اس کی 30 الگ الگ گرل فرینڈز کے ساتھ کافی کلوز پکچرز تھیں۔ ماہر کی تو آنکھیں ہی ابل گئی تھیں یہ دیکھ کر۔ کون مائرہ؟ کہاں کی مائرہ؟ اس کا سارا دھیان نور پر لگ گیا تھا۔ سیریسلی تم ایک پیزے کے لیے مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ ہاں تو تم آرڈر کر لو بے وقوف۔ ماہر کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے ہو اور اس کا گلا ہی دبا دے۔ میں نئی نئی یہاں شفٹ ہوئی ہوں، مجھے نہیں پتا اچھا پیزا کہاں سے ملتا ہے۔ نور معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتی بولی تھی۔ اوکے میں لاتا ہوں۔ ماہر لب بھینچتا فون بند کر گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ گھر جا کر اسے مزہ چکھائے گا۔ سوری مجھے جانا ہوگا، ایمرجنسی ہے، ماہر کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ مائرہ تو اسے آوازیں دیتی ہی رہ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی مائرہ نے غصے سے سارا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کا شکار اتنا قریب آ کر ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ شاہان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتا سوہا نے لائٹر سے کینڈل جلائی تھی۔ وہ بالکل شاہان کے روبرو کھڑی تھی۔ شاہان تو اس کا چہرہ دیکھ کر گم ہو گیا تھا۔ کیا یہ اس کی بیوی تھی؟ بولڈ سا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ لب پا کرتا سوہا نے پیچھے ہٹتے کمرے میں موجود باقی کینڈلز جلانا شروع کی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ کمرے میں کینڈلز کی خوابناک روشنی بکھرنے لگی تھی۔ شاہان تو اس کی تیاری پر ہی پتھر ہو گیا تھا۔ بلیک کلر کی ساڑی زیب تن کیے وہ اسے ضبط کی آخری حد تک آزما رہی تھی۔ شاہان قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کر رک گیا، پھر اس کی بیلی پر بازوؤں کا حصار باندھتا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ شاہان آنکھیں بند کرتا بے یقینی سے بولا تھا۔ کمرے میں ہر طرف کینڈلز جل رہی تھیں اور پھولوں کی مہک نے پورا کمرہ معطر کر دیا تھا۔ سینٹر میں وہ دونوں کھڑے تھے، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے گرد حصار باندھے۔ کیا یہ آپ کی رضامندی ہے بیگم؟ سوہا نے دھڑکتے دل سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور یہ کمال کیسے ہوا؟ شاہان اس کا رخ اپنی جانب کرتا بولا تھا۔ دیدا نے سمجھایا اور نور نے بھی۔ سوہا ہنسی دباتی بولی تھی۔ واہ، یہ کمال میں 3 مہینوں میں نہیں کر سکا اور انہوں نے 3 گھنٹوں میں کر دیا۔ نہیں، یہ آپ کی 3 مہینوں کی محنت ہے شاہان، بس میں ایک قدم آپ کی طرف نہیں بڑھا پا رہی تھی، بس دیدا نے مجھے وہ ایک قدم آگے بڑھانے میں مدد کی۔ تو پھر بیگم ہمیں یہ رات باتوں میں نہیں گزارنی چاہیے کیونکہ میرے بچے پہلے ہی بہت انتظار کر چکے ہیں، شاہان گمبھیر لہجے میں کہتا اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ ماہر نے غصے سے نور کا دروازہ نوک کیا تھا، ہاتھ میں بڑا سا پیزا اور کولڈ ڈرنکس بھی تھیں۔
نور نے جیسے ہی دروازہ کھولا ماہر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا اور اس نے بامشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی کیونکہ نور صاحبہ اپنے نائٹ سوٹ میں تھیں جو ایک بنی کا کاسٹیوم تھا، بال کھولے دونوں طرف سے آگے تھے اور سر پر بنی کی کیپ تھی جس کے لمبے لمبے کان پیچھے کی طرف لٹک رہے تھے۔ لے آئے پزا؟ نور بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کے ہاتھ سے پزا پکڑ گئی تھی جب اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ تم دروازہ کیوں لاک کر رہے ہو؟ نور گھبرا کر بولی تھی۔ نور بی بی، اب میں تمہاری وجہ سے اپنی ڈیٹ چھوڑ کر آیا ہوں تو میری ضرورت تم پوری کرو گی نا؟ ماہر اس کی طرف قدم بڑھاتا بولا تھا۔ کیسی ضرورت؟ نور قدم پیچھے لیتی بولی تھی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ماہر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ نور کی تو صحیح معنوں میں جان نکل گئی تھی۔ اس نے ماہر سے اس چیز کی امید تو نہیں کی تھی۔ ماہر نے اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر بامشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ دور رہے مجھ سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ نور ہمت کرتی بولی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں بنی گرل، یہاں کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ اس سے پہلے ماہر اسے مزید ڈراتا نور نے پوری قوت سے ماہر کی پسلیوں میں مکہ مارا تھا۔ آہ! ماہر کی چیخ بے ساختہ تھی۔ یہ کیا کیا جنگلی لڑکی؟ ماہر درد سے کراہتا بولا تھا۔ تم نے ہی شروع کیا تھا۔ نور ہاتھ جھاڑتی بولی تھی۔ ٹڈی سی ہو تم اور میری پسلی توڑ کر رکھتی ہیں۔ یا اللہ، یہ میرے کن کرموں کی سزا ہے۔ اب ماہر درد سے دوہرا ہو رہا تھا، حالانکہ اسے درد اتنا نہیں ہو رہا تھا جتنا وہ واویلا مچا رہا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے ماہر؟ نور گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکتی پریشانی سے اس کا کندھا تھامتی بولی تھی۔ اور کوئی ماہر جبریل سے پوچھتا وہ اس وقت اسے کتنی پیاری لگی۔ ہاں نا؟ ماہر نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ آئی ایم سو سوری ماہر، مجھے پتا نہیں تھا تمہیں اتنی زور سے لگ جائے گی۔ اٹھو بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے آئس پیک لاتی ہوں۔ نور جب واپس لوٹی تو ماہر اسی کے بیڈ پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ فوراً مسکینوں والی شکل بنا لی تھی۔ یہ لو آئس پیک اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، ماہر پزا کو دیکھ کر بولا تھا۔ ارادہ سراسر مقابل کو تنگ کرنے کا تھا۔ اچھا یہ لو، لیکن کھا کر چلے جانا۔ نور اس کے سامنے پزا رکھتی خود بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تھی، ساتھ اپنا ڈرامہ بھی آن کر لیا تھا، ساتھ پزے کا سلائس بھی اٹھا لیا۔ تم ڈرامے دیکھتی ہو؟ وہ بھی کورین؟ ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ مطلب ان میں سوائے رومانس کے ہوتا ہی کیا ہے؟ ماہر پزا کھاتا کھاتا اب تھوڑا سا آگے کھسک کر اس کے ساتھ ڈرامہ بھی دیکھنے لگا تھا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ گینگسٹر بیسڈ ہے۔ اور وکینزو، وہ تو اتنا شائع ہے کہ اپنی ہیروئن کو حق بھی نہیں کرتا۔ اور ڈرامہ لورز کو صرف اپنی سٹوری سنانے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے، بس پھر انہیں چپ کروانا ناممکن ہے۔ کل کے دن کے آغاز سے بے خبر وہ دونوں مزے سے ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔